بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچن کے پاس بستر لگا کر سوتی تھی۔ ایک رات میری نظر میرے مالک پر پڑی، جو پورے 2 کلو آلو کچن سے اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ مجھے ان کی اس حرکت پر بہت حیرت ہوتی۔ یوں جب میں صبح ان کے کمرے کی صفائی کرتی تو مجھے ایک بھی آلو کمرے میں نہ دکھتا۔ میں بہت تحیر سے یہ سب ہوتا دیکھتی۔ میرا نام ثنا ہے۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ میری اماں جہاں کام کرتی تھی وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ میری اماں ان کے ہاں کام کرتی تھیں۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے مالکن نے کام پر رکھ لیا۔ میری مالکن کافی اچھی خاتون تھی اور مالک تھوڑے سخت مزاج تھے، جبکہ مالکن کا صرف ایک بیٹا تھا اور ان کی زندگی آسائشوں سے بھرپور تھی۔ لیکن میرے مالک تھوڑے الگ قسم کے انسان تھے۔ ان کی عادتیں بھی کافی عجیب ہیں۔ وہ روز صبح کچن میں دبے پاؤں آتے اور 2 کلو آلو وہاں سے لے جاتے، لیکن جب میں ان کے کمرے کی تلاشی لیتی تو ایک چھلکا تک نظر نہیں آتا۔ مالک کا پورا کمرہ ان کی بڑی بڑی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ مالک اور مالکن دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی اور نہ ہوتا۔ گھر کافی بڑا اور شاندار تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن آج تک اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک دو بار میں نے مالکن سے بچے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، یہاں شہر کی ہوا سے راس نہیں، اس لیے نانی کے پاس گاؤں بھیجا ہے۔ میرے مالک کے آلو لے جانے والی عادت کافی پختہ تھی۔ وہ ایک دن کا بھی ناغہ نہ کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی مشکوک سرگرمیاں میرے سامنے آئیں۔ میرے صاحب جی سے روز کوئی نہ کوئی رات ڈھلے ملنے آتا اور صاحب جی اسے لیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ پہلے پہل میں سمجھنے لگی کہ شاید صاحب جی کے کوئی رشتہ دار یا دوست ہوں، پر ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگ صاحب جی کے پاس تبھی آتے جب رات ہوتی۔ میں اکثر یہ سب دیکھ کر حیران ہوتی کہ آخر وہ لوگ اتنی رات کو صاحب جی سے ملنے کیوں آتے ہیں۔ کچھ دن تو میں یہ سب دیکھتی رہی، پھر میں نے تھک ہار کر ساری بات اپنی مالکن کو بتائی کہ کیسے صاحب جی روز رات کو کچن سے آلو لے کر جاتے ہیں، اور جب میں صفائی کرتی ہوں ان کے کمرے کی تو مجھے آلو کا چھلکا بھی نہیں دکھتا۔ میری پوری بات سن کر میری مالکن کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ مالکن ایک دم غصے سے مجھے جھڑک دیتی ہیں اور کہتی ہیں، کیا بکواس کر رہی ہو؟ الزام لگا رہی ہو میرے شوہر پر؟ تمہاری اتنی ہمت؟ صحیح سے اپنا کام کرنا ہے تو کرو، ورنہ چلتی بنو یہاں سے۔ ان کی دو ٹوک بات سن کر میرا منہ اتر گیا، کیونکہ اس نوکری کی ابھی مجھے بھی سخت ضرورت تھی۔ میری ایک بیٹی تھی جو اکثر بیمار رہتی، اسی کی وجہ سے میں یہاں نوکری پر آتی۔ میرے شوہر شادی کے 6 ماہ بعد ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ میری امی جوان بیوہ بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور خالق حقیقی سے جا ملیں۔ انہی دکھوں کے چلتے میں نے اس نوکری کی آفر قبول کی، پر میرے صاحب جی کی یہ حرکتیں بہت عجیب تھیں۔ اکثر راتوں کو دیر تک ان کے کمرے کی لائٹ جلی رہتی، لیکن جب میں جھانکنے کی کوشش کرتی تو کچھ دکھائی نہ دیتا۔ مالکن سے بحث کے بعد میں اس بات کو بھول چکی تھی کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ صاحب جی آلو کی بوریوں کی بوریاں اپنے کمرے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ کافی وزنی بوریاں تھیں جو کل ہی مالکن نے سبزیوں کے ساتھ منگوائی تھیں۔ میں اچانک آنکھ کھلنے پر حیرت کے مارے صاحب جی کے کمرے کو تکتی رہ گئی، جہاں وہ کچھ دیر پہلے آلووں کی بڑی سی بوریوں کو گھسیٹ کر اندر لے جا رہے تھے۔ میرے دل میں عجیب وسوسے سر اٹھا رہے تھے کہ صاحب جی ان آلوؤں کا کیا کرتے ہیں، اور میرے سامنے ہی تو وہ سارے آلو اپنے کمرے میں لے کر جاتے ہیں، تو پھر وہ آلو کہاں غائب ہو جاتے ہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ یہی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میری نظر گھڑی پر پڑی جو کہ 2 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے صاحب جی کیا کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر تو ویسے ہی میں خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ میں ان کے سامنے آنے سے شروع سے ہی بہت کتراتی تھی۔ مجھے ان کا رویہ تھا، وہ بہت عجیب ہی انسان تھے۔ میں نے صبح اٹھتے ہی اپنے سارے کام کیے اور مالک کے کمرے کی صفائی جمعی سے کرنے لگی کہ شاید مجھے آلووں کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ میں نے کمرے کی تفصیلی صفائی کی، لیکن مجھے وہاں خاک کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں تحیر زدہ سی سارے کمرے میں نظریں گھما رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کو میری آنکھوں کے سامنے صاحب جی آلووں کی بوریاں اپنے کمرے میں لائے تھے، تو وہ کہاں چلی گئیں؟ میں بہت پریشان ہوئی کہ اب سچائی تک کیسے پہنچوں گی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی سے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیسی پہیلی تھی جس کا سر پیر سمجھ سے باہر تھا؟ یہ راز کیا تھا جس کی گتھی سلجھنے میں ہی نہیں آ رہی تھی؟ کون سی ایسی بات تھی جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ صاحب جی کے کمرے سے جڑا وہ راز میں کیسے جانوں؟ اب میرا تجسس کے مارے برا حال تھا کہ صاحب جی کے کمرے میں لانے کے بعد وہ آلووں کا ڈھیر کہاں چلا جاتا ہے۔
میری سوچیں مفقود ہو کر رہ گئی تھی، دل و دماغ کچھ بھی سمجھنے سے انکاری تھا۔ میں صفائی کر کے باہر جا رہی تبھی صاحب جی بھی عجلت میں کمرے میں داخل ہوئے اور سارے دروازوں کو الٹ پلٹ کرنے لگے۔ شاید وہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے، تبھی ان کی دھاڑ گونجنے لگی۔ وہ مالکن کو آوازیں لگا رہے تھے۔ مالکن ان کی آوازوں پر گھبراتی ہوئی کمرے میں آئیں تو میں وہاں سے کھسک گئی۔ کیا معلوم تھا کہ صاحب جی کا سارا نزلہ مجھ بیچاری پر گرتا۔ میری پریشانی کا یہ عالم تھا کہ میری بھوک پیاس سب اڑ گئی تھی۔ میں بس یہی سوچتی کہ صاحب جی کا راز کیسے جانوں، کیوں وہ آنے والے لوگوں کو ہمیشہ بند کمرے میں ہی ملتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی چھپ چھپ کر پتہ لگانے کی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ ایک بار مالکن کے گھر ان کی کوئی رشتہ دار رکنے کے لیے آئی۔ مالکن بہت خوش ہوئیں، شاید ان کی قریبی تھیں۔ ان کا نام رخسانہ تھا۔ مجھے وہ شکل سے ہی کافی تجربے کار عورت لگتی تھی، چہرے سے ہی باتیں بھانپ لیتی۔ انہی دنوں جب رخسانہ باجی رکنے آئی ہوئی تھیں، میری بیٹی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے چھٹی مانگی تو صاحب جی اور مالکن نے انکار کر دیا۔ ہمارے گھر میں مہمان ہے اور تم جانے کے بہانے گھر رہی ہو۔ میں ان کی باتیں سن کر دل برداشتہ ہوتی کچن میں آ کر رونے لگی۔ تبھی رخسانہ باجی کچن میں آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں، کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے ان کو بتایا، میری بچی کی طبیعت خراب ہے، وہ اکثر ہی بیمار رہتی ہے۔ میری تمام بات سن کر ان کو مجھ پر رحم آ ہی گیا اور انہوں نے کہا، تم چلی جاؤ اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کرو، تمہاری مالکن سے میں خود بات کر لوں گی۔ رخسانہ باجی نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے بھی تھمائے، جا کر اپنے بچے کا کسی اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ ان کی بات سن کر مجھے کچھ سکون ہوا اور میں ضرورت کا سامان لے کر گھر کے لیے نکل پڑی۔ میں ان کو دل میں ڈھیروں دعاؤں سے نوازتی گھر پہنچی تو میری 4 سالہ بیٹی کا بخار سے برا حال تھا، وہ تپ رہی تھی۔ میں نے اسے خوب پیار کیا اور فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی بے حد کمزور ہے اور بخار بھی بہت زیادہ ہے، آپ اچھی خوراک دیں، دیکھ بھال کریں، بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ 2 دن لگا کر میں نے اپنی بچی کو سنبھالا اور آخر کار میں نے مالکن سے اجازت لے کر اپنی بچی کے ساتھ کوارٹر میں شفٹ ہونا بہتر سمجھا۔ کوارٹر کافی بڑا تھا، اسے سامان سے بھر رکھا تھا، سائیڈوں میں ہی کافی ساری بوریاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں حیران ہوئی کہ کس چیز کی بوریاں ہیں۔ میں نے اپنے بچے کو چارپائی پر لٹایا اور ایک بوری میں ہوتے سوراخ سے دیکھنے لگی تو مجھے پتا چلا کہ یہ سب آلووں کی بوریاں ہیں۔ میری تشویش دن بدن بڑھتی جا رہی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ صاحب جی اتنے آلووں کا آخر کرتے کیا ہیں؟ ان کی ساری حرکتیں ان کو مشکوک بناتی تھیں۔ جب سے میں واپس آئی تھی میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ صاحب جی کے پاس ملنے آنے والے لوگوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ بات میرے لیے باعث حیرت تھی کیونکہ محلے میں کسی سے بھی صاحب جی اور مالکن کی نہیں بنتی تھی، لیکن اب تو رات گئے تک محلے کے لوگ بھی صاحب جی کے پاس آنے لگے تھے۔ مالکن بھی بہت مصروف رہتی، انہوں نے اپنی اماں جی کے کانوں میں ساری باتیں ڈالنی ہوتی تھیں تو یوں وہ سارا دن مصروف رہتی۔ صاحب جی ایک رات کوارٹر سے بوریاں لے کر جا رہے تھے کہ کھٹکے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس ایک ہلکی سی روشنی میں 2 ہیولے لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں ڈر کے مارے دیوار کے پیچھے چھپی سارا منظر دیکھنے لگی، جہاں ایک آدمی تو صاحب جی تھے لیکن دوسرے کی شکل میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا پر زیادہ اندھیرے کے باعث کچھ بھی نہ دیکھ پائی۔ مجھے بس غیر معمولی سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں جن میں صاحب جی کچھ بول رہے تھے، وہ شاید کسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ میں گھبراہٹ کے مارے کانپنے لگی۔ میں نے دیکھا صاحب جی اس سے جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ شخص ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے میں پریشان سی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے صاحب جی کے اس راز کا پردہ فاش کروں۔ صاحب جی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں ان کے جانے کے بعد اسی جگہ پر آئی جہاں وہ دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ چیزیں موجود تھیں، شاید ویسی ہی بوریاں جو صاحب جی لے کر جاتے تھے۔ میری تو حیرت بڑھتی جا رہی تھی، ایسے کون سے کام ہیں جو صاحب جی ان آلووں سے کرتے ہیں؟ ان ساری باتوں کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ میں بس یہ جاننا چاہتی تھی۔ اگلی صبح میں نے مالکن سے بہانے سے پوچھا، رات کو گھر میں کوئی مہمان آیا تھا کیا؟ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور بولی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس تمہارے صاحب جی کو رات میں ٹہلنے کی عادت ہے۔ میں ان کی بات پر محض سر ہلا کر رہ گئی اور اپنے دن بھر کے بکھرے کام کرنے لگی۔ میں نے سارے گھر کی صفائی کی اور آخر میں صاحب جی کے کمرے میں آئی صفائی کرنے۔ میں نظروں سے چاروں طرف دیکھتی رہی، صفائی کر رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری چیخ نکلتے نکلتے بچی، کیونکہ میرے بالکل پیچھے مالکن کھڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس بھرتی ان کو دیکھنے لگی۔ وہ کڑے تیوروں سے مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا، کیا بات ہے مالکن،
کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ تو وہ بولی نہیں، بس جلدی سے صفائی کر کے باہر آ۔ وہ بولیں اور چلی گئیں، لیکن مجھے ان کے لہجے میں وارننگ محسوس ہوئی۔ میں ان کے کہے مطابق صفائی کر کے باہر آ گئی اور اپنے کوارٹر کی طرف چلنے لگی۔ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ مجھے کچھ کھٹکا محسوس ہوا۔ یہ میرے کوارٹر کے کونے میں بنا اسٹور روم تھا جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کا تھوڑا سا پٹ کھول کر دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں حیرت زدہ سی اسٹور روم کے اندر ہوتا سب دیکھ رہی تھی۔ میرا حال بہت برا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صاحب جی کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہیں اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کی جانب متوجہ کر رہی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی کسی بیماری کا ذکر کر رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کی بیماری کا صاحب جی کو کیوں بتا رہی ہیں۔ صاحب جی نے ان سے ایک موٹی رقم کا مطالبہ کیا اور رات کو آنے کا بولا۔ جیسے ہی صاحب جی کی نظر کھڑکی کے اس پار مجھ پر پڑی تو وہ گھبرا گئے اور جلدی سے ان عورتوں کو چلتا کیا۔ میں بھی فوراً وہاں سے ہٹ کر بھاگنے لگی۔ تبھی میرے سامنے مالکن اور صاحب جی دونوں آ گئے اور گھسیٹتے ہوئے مجھے لائے اور بولے تم ہماری جاسوسی کرنے سے باز نہیں آؤ گی۔ میں گھبرا گئی، لیکن یہ وقت گھبرانے کا نہیں تھا۔ میں بولی آپ راتوں کو لوگوں کی کیوں بلواتے ہیں اور ابھی وہ عورتیں آپ کے پاس کیوں آئی تھیں؟ میری باتیں سن کر ان دونوں کے چہرے فق ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ اب تو سچ پتہ چل ہی جائے گا، لیکن صاحب جی کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مصنوعی اداسی سے جا کر کہا مجھے معاف کر دو، میں بس اتنا خطا کار ہوں کہ مجبور لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ میں ایک یتیم خانہ چلاتا ہوں جس کے لیے بڑے بڑے گھرانوں سے لوگ فنڈ دینے آتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ضائع نیکی ہو جائے، اس لیے وہ رات کے وقت ہی مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ صاحب جی کی باتوں پر مجھے کچھ سکون آیا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ میں ان سے بات کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے ابھی بھی دل میں ایک بے چینی سی تھی، جیسے کہیں کچھ غلط ہے۔ میں بہت اداس سی بیٹھی اپنی بیٹی کو سلا رہی تھی۔ آج مجھے اپنے پرانے دن یاد آ گئے تھے جب میں اپنی ماں کے پاس تھی۔ میری اماں بہت نیک خاتون تھی، کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کیا۔ میرے تایا کے بیٹے کا رشتہ آنے پر اماں نے مجھ سے پوچھا اور رشتہ پکا کر دیا۔ یوں 6 مہینے کے بعد ہی میں پیا دے سدھار گئی۔ میرے شوہر کا نام طارق تھا۔ اس کا چھوٹا سا پان کا کھوکھا تھا۔ طارق ایک شکی مزاج آدمی تھا، دن رات مجھے پریشان کرتا اور خوب مار پیٹ کرتا۔ رہی صحیح کسر میری ساس اور نند پوری کر دیتی۔ اس کو سکھا کر جیسے ہی طارق گھر آتا اس کے کان بھرتی اور وہ مجھے خوب مارتا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے، لیکن میں لبوں پر حرف شکایت نہ لائی۔ شادی کے 6 ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت خوش تھی کہ اللہ نے میرے جینے کا ایک سہارا بنایا ہے، لیکن طارق کو کوئی فکر نہ تھی، وہ بس خود غرضی میں جیتا تھا۔ تبھی اس کی اچانک موت نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور میں کٹھور ہوتی گئی۔ مجھے اب کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے بس اپنے بچے کی فکر تھی۔ میں کسی بھی طرح اس دنیا میں اسے لانا چاہتی تھی۔ میں دن رات گدھے کی طرح کام کرتی اور رات میں اپنے رب کے حضور جھک جاتی، خوب دعائیں کرتی کہ اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میری ڈیلیوری کا وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت چاند سی بیٹی سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی کہ میرے رب نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، لیکن جب مجھے یہ خبر ملی کہ میری بیٹی پیدائشی طور پر دماغی کمزوری کا شکار ہے تو میں ٹوٹ کر رو پڑی۔ میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی ماں کے گھر پر آ کر رہنے لگی۔ میری ماں میری طلاق کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ تب مجھے مالکن کا فون آیا اور انہوں نے مجھے اپنے گھر کام کرنے کے لیے بلایا۔ میں خوب دل لگا کر ان کی خدمت کرتی اور تمام رات کام کرتی۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ مجھے اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ میں اب تمام جھمیلوں کو چھوڑ چکی تھی، مجھے بس اپنے آپ اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ اسی لیے میں نے دل لگا کر اپنا کام دل جمعی سے کیا، لیکن میرے صاحب جی کی مشکوک حرکتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی دن بدن بڑھتی دولت مجھے شکوک و شبہات کا شکار کر رہی تھی۔ مجھے صاحب جی کے الفاظ سے بالکل تسلی نہ ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ اب بھی ادھورا سچ بتا رہے ہیں۔ ایک رات میری بچی بہت رو رہی تھی۔ میں اس کے لیے کچن میں دودھ لینے گئی تو میں نے دیکھا کہ صاحب جی بیٹھے کچھ کر رہے ہیں۔ میں ان کو کچن میں اس وقت کام کرتا دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ صاحب جی کچن سے کچھ بڑے بڑے جار اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔
میں بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ کمرے میں گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کھڑکی سے ذرا سا ہٹے ہوئے پردے سے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ میرے سر پر کمرے کی چھت آن گری ہو۔ میں نے دیکھا کہ صاحب جی ان بڑے بڑے جاروں میں کچھ بھر رہے تھے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صاحب جی ان جاروں میں کیا بھر رہے ہیں۔ میں نے اس وقت وہاں سے ہٹنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں صاحب جی سے اس وقت کچھ پوچھوں گی تو پھر وہ کوئی اور بہانہ بنا دیں گے۔ مجھے پتا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور سوچنے لگی کہ صاحب جی ان جاروں میں کیا بھر رہے ہیں۔ میرا دماغ بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ ساری سوئیاں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ صاحب جی کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اگلی صبح میں نے سوچے سمجھے عمل کے تحت اپنی رشتہ دار خواتین کو صاحب جی کے پاس بھیجا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آخر وہ کیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ اپنا غریب اور بیمار بیٹا لے کر صاحب جی کے پاس آئیں اور اسی کمرے میں چلی گئیں جہاں صاحب جی سب لوگوں سے ملتے تھے۔ صاحب جی نے انہیں بری طرح دھتکار دیا اور کہا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، جب سنبھالنے کی اوقات نہیں تھی تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب مجھے اس نے ساری بات کا بتایا تو میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ صاحب نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اب جو یہ کہہ رہی تھی اس سے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میری چھٹی حس مجھے کچھ نہ کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ صاحب جی کوئی بڑی گڑبڑ کر رہے تھے جس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے حقیقت جانے کا فیصلہ کیا اور خود صاحب جی کے پاس چلی گئی۔ میں نے ان کو کہا، میرا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے، آپ برائے مہربانی میری کچھ مدد کریں۔ انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا اور بولے، ٹھیک ہے، کل شام کو میں تمہیں بلا کر دوں گا، وہ تم اپنے بیٹے کو دن رات کھلانا، اس سے انشاءاللہ تمہارا بچہ 3 دن میں گھوڑے کی طرح دوڑنے لگے گا۔ میں نے جھوٹے منہ سے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ کر انتظار کرنے لگی کہ کب صبح ہوگی، میں کب جاؤں گی۔ رات کا وقت تھا جب مجھے اپنے صاحب جی کی آواز سنائی دی کہ جلدی کرو کوئی آ جائے گا۔ میں آواز سنتے ہی سمجھ گئی کہ یہ میرے صاحب جی کی آواز ہے۔ میں دروازے سے چھپ کر یہ سب دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ مالکن اور صاحب جی ایک بڑا صندوق لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ اس صندوق میں بہت سارے جار دکھائی دے رہے تھے۔ میں دوڑتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آئی اور دیکھنے لگی کہ کیا کرتے ہیں۔ صاحب جی نے اپنے کمرے میں موجود شیر کی سب سے بڑی تصویر ہٹائی جہاں کوئی خفیہ رستہ تھا۔ صاحب جی نے اس دروازے کو کھولا اور تہخانے میں آ گئے۔ میں بھی ان سے چھپتے ہوئے نیچے آ گئی۔ میں نے تہخانے میں آ کر آگے کا منظر دیکھا تو میری جان نکلنے کو آ گئی۔ میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے کانچ کے جاروں میں حلوے جیسا مادہ بھرا ہوا تھا۔ میں دیکھنے لگی کہ صاحب جی اب کیا کرتے ہیں۔ میرے سامنے مالکن اور صاحب جی نیچے بیٹھے اور جاروں میں سے وہ حلوے جیسا مادہ نکال کر چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں بھرنے لگے۔ میں حیران سی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہاں جو سب سے حیران کن منظر تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ایک معذور 13-14 سال کا بچہ تھا جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ وہ بچہ کافی عجیب لگ رہا تھا، دیکھنے میں ہی بہت بیمار۔ مالکن اس بچے کے پاس بیٹھیں اور اسے پیار سے دیکھنے لگیں اور بولیں، میرا بچہ، بس کچھ ٹائم اور پھر ہم تجھے اس اذیت سے ہمیشہ کے لیے نجات دلوا دیں گے، تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر تیرے لیے ہی تو ہم اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں۔ ہم نے باہر ملک سے تیرے لیے دوسرے دل کا انتظام کر لیا ہے اور نقلی ٹانگوں کا بھی۔ تو بے فکر ہو جا میرا بچہ، کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم تمہیں، تو ہمارے جینے کا آخری سہارا ہے۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر ان کے سامنے آ گئی۔ مالکن اور صاحب جی کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی زرد پڑ گیا۔ ظاہر ہے اب تو رنگ زرد پڑنا ہی تھا، کیونکہ حقیقت جو میرے سامنے آ گئی تھی۔ خود سمجھ آ گیا تھا ان کو کہ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مالک نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ یہ دیکھو بیٹا، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو، میری حقیقت کسی کو مت بتانا۔ میں نے کہا، اس کے بارے میں بعد میں سوچوں گی، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ کر کیا رہے ہیں اور اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تبھی مالک نیچے نظریں کیے بولنے لگے، یہاں آنے سے پہلے میں ایک گاؤں کا رہائشی تھا۔ وہاں پر میں اپنے استاد محترم کے ساتھ حکیم کے دواخانے میں کام کرتا تھا۔ میرے استاد کا بڑا نام تھا، میں بہت عزیز تھا انہیں۔ وہ ہمیشہ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے بہت شفا رکھی تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں سے ایسی نایاب دوائیاں بناتے تھے کہ لوگ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوتے تو فوراً اٹھ بیٹھتے۔ لیکن ان کی ایک بات تھی، وہ کبھی بھی دوائیاں میرے سامنے تیار نہیں کرتے تھے۔ ایک رات میں نے چھپ کر دیکھا کہ وہ کس طرح سے خاص دوا بناتے ہیں۔ میں نے ان کا سارا نسخہ چرایا اور شہر آ گیا۔ یہاں کر میں نے شادی کی، لیکن شادی کے بعد جب مجھے پہلی اولاد ہوئی
تو وہ معذور تھی اور اس کے دل میں سراخ تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بڑی قیمت ادا کرنے کا کہا جو ہمارے پاس موجود نہ تھی، تو میں اپنے استاد محترم کا نسخہ استعمال کرنے لگا اور ایسے لوگوں کو دوائی بیچنے لگا جن کے بچے بہت بیمار تھے، اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے لگا جو کافی امیر ہیں۔ میری آلو اور جڑی بوٹیوں سے بہت سے بچوں کو شفا ملتی ہے، لوگ مجھے بھاری قیمت ادا کرتے ہیں۔ اس طرح میرا کاروبار چلنے لگا۔ وہ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ مالکن کی چیخنے کی آواز سنائی دی، جو روتے ہوئے اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ صاحب جی روتے ہوئے اسے ہاسپٹل لے کر بھاگے اور ڈاکٹر نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کہا، ہم معذرت خواہ ہیں، بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مالکن اور صاحب جی بے تحاشا رونے لگے تھے۔ اتنے میں وہاں پولیس بھی آ گئی اور دونوں کو گرفتار کر لیا، سرکاری جگہ پر گھر بنانے کے جرم میں۔ میں روتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا ملا تھا ان کو؟ ایسی جھوٹی شان و شہرت سے سب برباد ہو گیا اور اولاد کا سکھ بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ کبھی کبھی آپ کا لالچ آپ کو وہاں ڈبوتا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کسی غریب کو دھتکارنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کیا ہے وہ سامنے ضرور آتا ہے۔ ساری عیش و عشرت یہیں دھری رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔